السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے مہمان کی عزت کرنا، مہمان کی عزت افزائی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی دعوت کا بیان۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو خوبصورت نوجوان انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ ان کے چہروں پر ہیبت و جلال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ان کے لیے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے اور چپ چاپ بہت جلد اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ذرا سی دیر میں تیار بچڑے کا گوشت بھنا بنایا ہوا لے کر تشریف لے آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا، آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ اس سے ضیافت کے آداب معلوم ہوئے کہ مہمان سے پوچھے بغیر ہی، ان پر شروع سے احسان رکھنے سے پہلے ہی آپ چپ چاپ انہیں خبر کیے بغیر ہی چلے گئے اور بے اجرت بہتر سے بہتر جو چیز بھی پائی اسے تیار کر کے لے آئے۔ تیار فروا کم عمر بچڑے کا بھنا ہوا گوشت تھا اور کہیں اور رکھ کر مہمان کی کھینچا تانی نہ کی بلکہ ان کے سامنے ہلا کر رکھ دیا۔ پھر انہیں یوں نہیں کہتے کہ کھاؤ، کیونکہ اس میں بھی ایک حکم پایا جاتا ہے، بلکہ نہایت تواضع اور پیار سے فرماتے ہیں، آپ تناول فرمانا شروع کیوں نہیں کرتے؟ جیسے کوئی شخص کسی سے کہے، اگر آپ فضل و کرم احسان و سلوک کرنا چاہیں تو کیجئے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، خلیل اللہ اپنے دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ آپ نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے نہیں ہیں تو دہشت زدہ ہو گئے، ان کے دلوں میں خوف کھانے لگا۔ اس پر مہمانوں نے کہا، ڈرو مت، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو قوم لوط کی ہلاکت کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی بیوی صاحبہ جو کھڑی سن رہی تھی وہ سن کر ہنس دی تو فرشتوں نے انہیں خوشخبری سنائی کہ تمہارے ہاں حضرت اسحاق پیدا ہوں گے اور ان کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اس پر بیوی صاحبہ کو تعجب ہوا اور کہا، ہائے افسوس، اب میرے ہاں اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں۔ یہ سخت تر تعجب کی چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے کاموں سے تعجب کرتی ہو؟ خصوصاً تم جیسی ایسی پاک گھرانے کی عورت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تعریفوں کے لائق اور بڑی بزرگی اور اعلیٰ شان والا ہے۔ بے شک یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی کیونکہ بچے کا ہونا دونوں کی خوشی کا معجب ہے۔ پھر فرماتا ہے، یہ بشارت سن کر آپ کی اہلیہ صاحبہ کے منہ سے زور کی ایک آواز نکلی اور عجیب و غریب خبر کو سن کر حیرانی کے ساتھ کہنے لگی کہ جوانی میں تو میں بانجھ ہی رہی تھی، اب میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں تو میرے ہاں اولاد کیسے ہو جائے گی؟ اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا کہ یہ خوشخبری کچھ ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہم تمہیں یہ خبر پہنچا دیں، وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، تم جس عزت و کرامت کی مستحق ہو وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا فرمان ہے کہ تمہارے ہاں اس عمر میں بچہ ہوگا۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی فرمان حکمت سے خالی ہے۔ بے شک یقین برسوں کا امکان کچھ دنوں کا ہوں، یقین برسوں کا امکان کچھ دنوں کا ہوں، میں تیرے گھر مہمان کچھ دنوں کا ہوں، میں تیرے گھر مہمان کچھ دنوں کا ہوں۔ مہمانوں کی مہمان نوازی صدقہ کی طرح ہونے کا بیان۔ حضرت ابو شریف بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمانوں کی جائزہ مہمان نوازی کرے۔ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ جائزہ سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، 1 دن اور 1 رات اور 3 دن عام مہمان نوازی کرنا۔ اس کے بعد
تو یہ اس کی طرف سے مہمان کے لیے صدقہ ہوگا۔ مسلم کی ایک روایت میں الفاظ ہیں، کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا عرصہ رہے کہ اسے گناہگار کر دے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ اسے گناہگار کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا، وہ اس کے پاس ٹھہرا رہے یہاں تک کہ اس میزبان کے پاس کوئی ایسی چیز نہ رہے جو اس کے سامنے پیش کر سکے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا، 2 دن سے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا۔